اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ تمام کے تمام جو تھے انہوں نے ایک پیشہ لازمی کیا، اور وہ تھا چرواہے کا، کہ اپنی لائف کے کسی نہ کسی فیز میں جتنے بھی انبیاء تھے تو انہوں نے چرواہے کا رول اللہ نے ان سے لازمی کروایا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چرواہے کا رول ہوتا ہے نا، اس رول کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہیں، اور اس رول سے کچھ خصوصیات انسان کے اندر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ جو بکریاں ہوتی ہیں، نارملی یہ کہ ان کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کے دل اکثر نرم ہوتے ہیں، تو اس لیے بکریاں پالنے سے، بکریوں کو سنبھالنے سے تو ایک تو دل میں نرمی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ پورے ریوڑ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پورے ریوڑ میں کوئی ایک آدھی بکری ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی دائیں بھاگ رہی ہے، کوئی بائیں بھاگ رہی ہے، تو ان کو سنبھالنے کے لیے ہر بکری پر نظر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر سب پر نظر ہوگی تبھی آپ پورے ریوڑ کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک ایک بکری پر نظر رکھنے سے انسان کے اندر ایک یہ بھی خاص خصوصیت ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ جس بھی گروپ کو لیڈ کرتا ہے تو وہاں پہ ہر بندے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے، تو ایک تو رحم دلی پیدا ہوتی ہے، دوسرا پورے ریوڑ میں ہر ایک کی خیر خواہی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ انسان کے اندر پیشنس، صبر، وہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ بکریوں سے ڈیل کر رہے ہیں نا، آپ انسانوں سے ڈیل نہیں کر رہے، تو بکریوں کے اندر انٹیلیجنس تو ہے نہیں، وہ تو کہیں پہ بھی آپ مطلب ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس لیے انسان کو بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے ان کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ان سے اگنورینس جو ہے وہ کسی بھی وقت ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب ریوڑ کو سنبھالا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ صبر اور تحمل، یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں پہ ریوڑ کو سنبھالتے وقت آپ اپنے آرام کا خیال نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ نے ریوڑ کو سنبھال، آپ اس ریوڑ کو اپنے حساب سے کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو ان کے حساب سے کنٹرول ہونا پڑتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ریموٹ دبائیں اور سارا ریوڑ ایک جگہ پاز ہو جائے، پھر آپ کہیں اچھا میں تھوڑا سا آرام کر لوں اور پھر اس کے بعد اٹھ کے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت آپ نے ان کے حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا۔ تو یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام ایسے بکریوں کو سنبھالتے تھے اور انہوں نے چرواہے کا رول جو پلے کیا، تو اس سے یہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ رول پلے کیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، پھر ایک اسٹیٹ کے ہیڈ بھی تھے، اور ایک پوری مسلمان جو کمیونٹی تھی وہ ان کے لیے اتنے ریسپیکٹیبل تھے کہ مسلمان ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ تو اس لیول اور اس کیلیبر کا جب لیڈر ہوتا ہے تو اس کو بہت سارے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ مطلب آپ اس کی مثال ایسے نہیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست ہو اور آپ کو کسی ایسے بندے سے ڈیل کرنا پڑ جائے نا جو بالکل مطلب اجڑ ہو، تو ایک ٹارچر ہوتا ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا۔ پھر اسی طرح وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑی سگڑ ہوتی ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کوئی برتن ادھر پھینکا، کوئی چیز ادھر چھوڑی،
تو ماؤں کے لیے بڑی اذیت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بڑے سگڑ پن سے گزاری ہوتی ہے، تو اس لیے وہ آپ کو سنا بھی دیتی ہیں کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے۔ تو اس لیے آپ کو بہت دفعہ بینگ اے لیڈر آپ کو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جو آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے اور آپ سے کسی بھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہمیں اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ان کا ادب، مقام اور مرتبہ تو اتنا زیادہ ہے کہ بیان سے باہر ہے، لیکن دوسری طرف ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے تھے ڈیل کرنے کہ جو بالکل انسیولائزڈ ہوتے تھے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اجڑ ہوتے تھے، جن کو کوئی بولنے کا طریقہ نہیں، کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں، کوئی ادب کا طریقہ نہیں۔ تو اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج ہے کہ ان کے مزاج کے اندر انتہائی نفاست تھی، اور دوسری طرف آپ کو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور یہ چیلنج نا ہماری لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو آپ بڑے سیولائزڈ ہیں، آپ بڑے کلچرڈ ہیں، بہت زیادہ آپ کو مینرز ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو ان آداب کا نہیں پتہ ہوتا، اس کا خیال نہیں ہوتا، تو اب آپ نے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ والی ادا تھی یہ بھی انتہائی یونیک تھی۔ عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم بدو کہتے ہیں، بدو کہتے تھے۔ اگر سیرت مبارکہ کو آپ پڑھیں تو جو بدوؤں کا رول ہے نا وہ ایک بڑا الگ سا رول ہے۔ اچھا، کچھ تو صحابہ تھے جو کہ یہ سٹیز میں رہنے والے تھے، جیسے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، قبائل میں رہتے تھے، تو ان کے اندر پھر بھی وہ نفاست تھی، مینرز تھے، وہ ساری چیزیں تھیں۔ یہ جو بدو لوگ تھے یہ اصل میں مدینہ منورہ کے آؤٹسکرٹس کے جو لوگ تھے، تو یہ جو بالکل خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ وہ تھے۔ تو ان کو یہ تہذیب، یہ ادب آداب، یہ مینرز، یہ کلچر، یہ اس طرح کی چیزیں ان کو نہیں پتا تھی۔ تو اس لیے یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انٹریکٹ کیا کرتے تھے تو وہ انٹریکشن جو تھا وہ یہ لوگ اپنی سادگی میں، چونکہ کوئی مینرز نہیں تھے، کوئی طریقہ نہیں تھا، تو اگر کسی بھی آپ انسان کے ہیومن پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بڑا مطلب بڑا مشکل تھا ان سے ڈیل کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدوؤں کے ساتھ بھی انتہائی طریقے کے ساتھ ڈیل کیا۔ یعنی کہ ایک طرف جہاں پہ سرداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے، جہاں پہ جو ہے نا اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے، وہاں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر آپ کی طبیعت کے اندر اتنی وسعت نہ ہو تو پھر ہوتا یہ کہ انسان نا ایک اپنے نچلے سوشل ٹیئر کے ساتھ یا ایسے ٹیئر کے ساتھ جس میں بظاہر لگتا ہے کہ شاید وہ مینرز نہیں ہے تو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آپ کو یہ فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے، اور یہ پیشنس، یہ صبر اور تحمل نظر آتا ہے کہ دیکھیں آپ کے کیسے بھی لوگ ہوں، لیکن جب آپ کے لوگ ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے اپنے دل کے اندر کتنی وسعت رکھنی ہوتی ہے اور لوگوں کی الٹی سیدھی حرکتیں کتنی برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ برداشت، یہ پیشنس، یہ وسعت یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ لوگوں کو لوز کر جاتے ہیں، لوگوں کی دل جوئی نہیں کر پاتے اور لوگوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ سب لوگ میرے پاس ٹھیک ہو کے آئیں تو کوئی بیمار میرے پاس نہ آئے، تو ایسے ڈاکٹر کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا ڈاکٹر آپ کہیں گے بھائی آپ کے ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ، آپ کے پاس تو پہلے ہی وہ لوگ آ رہے ہیں جو پہلے سے ہی ٹھیک ہیں، تو کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو بالکل بیمار ہوں اور آپ ان کو ٹھیک کر دیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ جو بدوؤں کا رول تھا یہ انتہائی اہم تھا۔ اب جیسے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے کے دوران ہی وہ ایک بدو جو تھا وہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اب آپ سوچیں کہ کوئی لیکچر ہو رہا ہو، کوئی بیان ہو رہا ہو، اسپیشلی خطبہ ہو رہا ہو مسجد میں، اور ایک بندہ ایسے بیچ میں کھڑا ہو کے ڈسٹرب کرے تو اس سے سب کتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہو، سبحان اللہ، تو ان کے تو بولنے میں، تو وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہو کے ایسی بات کر دے تو صحابہ بہت اریٹیٹ بھی ہوا کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا نا بڑا زبردست تھا۔ وہ یہ کہ جب کوئی ایسا سینیریو ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، کوئی بات فرما رہے ہوتے اور بڑی گیدرنگ سے بات فرما رہے ہیں، تو اس ٹائم اگر کوئی بدو بیچ میں کوئی بات کر دیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسی ٹائم جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس سے نا پورے مجمع کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان اس طرح کہ آپ ایک فلو میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نارملی یہ مثال جو ہے نا وہ لوگ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں جو لیکچرز دیتے ہیں اور جو بیانات دیتے ہیں، وہ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کبھی ایک فلو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، خاص عنوان پہ ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل دماغ اس کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے، اور اس طرح بیچ میں کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ آؤٹ آف دا ٹاپک کوئی ایک دم سے ایسی بات کرے کہ آپ کا پورا فلو ڈسٹرب ہو، تو بہت اریٹیشن ہوتی ہے اس سے، تو اور بولنے والے کو بھی اریٹیشن ہوتی ہے، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں باقی وہ بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلو میں بات چل رہی ہے، اور پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی ایسے کوئی کلام کرتا تھا، ایسے کوئی بات کرتا تھا، تو اس کو نا اسی ٹائم جواب نہیں دیتے تھے یا اس ٹائم خاموش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا باقیوں کے لیے، تو تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو اگنور کر کے اپنی بات کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے، تاکہ جس فلو میں بات چل رہی ہے اس فلو میں جو جہاں باقی لوگ سن رہے ہیں تو ان کا نقصان نہ ہو، تو پوری بات کر کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ اچھا وہ بیچ میں کسی نے سوال کیا تھا تو سوال کس نے کیا تھا، تو لیکچر کے اینڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ کیا سوال ہے، تو پھر جو بھی سوال ہوتا تھا تو پھر اس سوال کو سیٹسفائی کیا کرتے تھے۔ یہاں سے نا یہ وسعت ظرفی کا پتہ چلتا ہے، مطلب آپ ایک مقام پہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایتھکس کے خلاف ہے کہ بھئی آپ ایک بات ہو رہی ہے تو آپ بیچ میں ایک اور بات چھیڑ دیں، یہ بڑا ان سویلائزڈ طریقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وسعت کا مظاہرہ کرتے کہ ان کو ایک اتنی انٹیلیجنس کا مظاہرہ ہوتا تھا کہ باقیوں کا نقصان بھی نہ ہو، وہ کام بھی ہو جائے، اور اینڈ پہ کوشچن پوچھ کے اس کو سیٹسفائی بھی کر دیتے تھے، اور اس انداز میں اپنے ایکشن سے ایک طریقہ بھی، ایک کلچر بھی انٹروڈیوس کروا دیا کہ بھائی جب بات ہو تو اس کے اینڈ پہ کوئی بات، کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھا جا سکتا، تاکہ وہ بات کا فلو نہ ڈسٹرب ہو۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جانے لگے۔ اب امیجن کریں کہ مسجد نبوی شریف کا منبر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر بیٹھنے لگے۔ اچھا جیسے ہی بیٹھنے لگے نا تو دیکھا منبر پر نا کسی نے یہ جو ناک کے اندر یہ جو یہ نیزل میوکس ہوتا نا، یہ کسی نے نا اس کے ممبر پر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ مسجد نبی شریف اور وہ بھی ممبر، اور وہ ممبر جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے صاف کیا اور اتنا کہا کہ is there not a better place for people to leave this؟ کیا اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی لوگوں کو یہ رکھنے کے لیے؟ تو اس سے تربیت بھی کر دی، میسج بھی دیا
لیکن وسعت کا اندازہ لگائیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کے صاف کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے مزاج فیس کرنے پڑتے تھے، اور یہ مطلب کیسے کیسے لوگ تھے، جہاں پہ ایک طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے خدام ہیں، بلال رضی اللہ عنہ جیسے خدام ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جیسے خدام ہیں، اور یہ ہمارے باقی اصحاب، تو وہاں پہ یہ بدو حضرات بھی ہیں جو ایسی ایسی حرکتیں بھی کر جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کے بیہیویئر کو برداشت کیا۔ مطلب یہ تو سب انبلیویبل سی ایک بات ہے کہ بھئی منبر رسول پہ کوئی ایسے کر دے، تو لیکن جو ہے نا وہ ایسا ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو نماز کے دوران ایک بدو جو تھا، ایک بدو جو تھے وہ آئے اور آ کے نا انہوں نے سلام کیا۔ اچھا، اس سے پہلے تک نا نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ منع ہو گیا تھا کہ بھئی جب آپ نماز پڑھیں تو پھر بالکل خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ تو آگے انہوں نے سلام کیا تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا، تو وہ جب جواب ہی نہ دیا تو چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حکم آ گیا کہ جواب نہیں دینا، تو وہ نا اس سے بہت اریٹیٹ ہوئے کہ یار یہ کیا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی مطلب کیا مسئلہ تم لوگوں کو جواب نہیں دے رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ختم جب کیا، جب نماز اینڈ ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا جی وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے، جنہوں نے سلام کیا تھا جو، تو پھر اس کو پورا پورا معاملہ بتایا اور اس کو سمجھایا اور اس کو سیٹسفائی کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ کس طرح سے مختلف قسم کے لوگوں کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بدو جو تھے وہ مسجد نبی شریف میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، جب آئے تو اب جو بدو تھے ان کا حلیہ عجیب سا ہوتا تھا، بالکل کپڑے اجڑ سے اور بال بھی بکھرے ہوئے، اور بالکل، تو جو باقی صحابہ تھے نا وہ بہت ان ایزی فیل کیا کرتے تھے کسی بدو کے آنے پہ کہ بھئی یہ بدو آ گیا، اب یہ مطلب کوئی بھی ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، obviously وہ جس طرح کا حلیہ ہوتا تھا اور سارا۔ تو اب وہ نا مسجد نبوی شریف میں آیا اور آ کے جو ہے نا جب اس نے دیکھا کہ بھئی مجھے تو کسی نے ویلکم بھی نہیں کیا اور لوگ جو ہے نا ایسے ذرا مجھ سے دور دور ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد نا اس نے دعا کی، اللہم ارحمنی و محمدن، کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ان کے ساتھ جو ہے ان میں سے کسی پر رحم نہ فرما۔ تو کہا کہ یہ جو مجھے ویلکم نہیں نہ کر رہے، تو اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحم فرما، لیکن یہ جو ساتھ ہے نا ان پر بالکل رحم نہ فرمائیے۔ تو یہ ان کی سادگی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو تم نے نا اللہ کی رحمت کو نا بہت زیادہ چھوٹا اور لمیٹڈ کر دیا، جبکہ اللہ کی رحمت تو اس سے بہت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو ہر ایک کو ڈھانپ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کی رحمت کو نا لمیٹڈ نہیں کرتے، اللہ کی رحمت سب کے لیے۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو اب وہ جو بدو تھا نا وہ وہاں سے اٹھا اور جا کے مسجد نبوی شریف کے کونے میں جا کے نا وہاں پہ وہ پیشاب کرنے لگا۔ اب صحابہ جو تھے وہ پہلی غصے میں بیٹھے تھے کہ یار یہ کون ہے، پھر جب وہ یہ حرکت ہوئی تو وہ صحابہ اٹھ کے جانے لگے کہ اس کو روکیں، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو روک کہ بھئی یہ
مطلب اس کو فارغ ہونے دیں، کیونکہ ویسے بھی جب کوئی انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو اس ٹائم ڈسٹرب کرنے سے اس کو ویسے بھی جو ہے نا وہ میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ بھئی روک دو، پہلے اس کو فارغ ہوں۔ اللہ اکبر! ظرف دیکھیں، ایک طرف صحابہ کی اطاعت دیکھیں کہ صحابہ کا غصے سے کیا حال ہوگا، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں کیسے کیسے کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جب وہ پوری طرح سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ کچھ پانی لے کر آؤ، اور جہاں پہ اس نے پیشاب کیا ادھر پانی سے اس کو صاف کر دو، پانی پھینکو اس کو صاف۔ تو پھر جو ہے نا وہ صاف کیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو بلایا، اس بدو کو، اور کہا دیکھو یہ وہ مساجد نا وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ نا ہم اللہ کو یاد کرتے، تو اس لیے نا یہاں پہ نا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ادھر ایسے پیشاب کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بات اس کو بتائی، وہ چلا گیا، اور صحابہ کو پھر بات فرمائی کہ انما بعثتم میسرین، کہ بے شک تم لوگ بھیجے گئے ہو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، نہ کہ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو۔ اللہ! یہ صحابہ کو سکھایا۔ یہاں سے نا ایک وسعت سمجھ آتی ہے کہ آپ کو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے مینرز کو نہیں سمجھتے، آپ کے کلچر کو نہیں سمجھتے، تو بجائے ان کو بلیٹل کرنے کے، بجائے ان کو حقیر سمجھنے کے یا ان کو حقارت سے ڈیل کرنے کے، تو سنت سے مبارکہ یہ ہے کہ ان کو تحمل سے، صبر کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ اچھا، اسی میں بلکہ ایک دفعہ مجھے بھی ایک بات یاد آئی کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس تھا خانقاہ میں، تو ایک نا کوئی بزرگ سے کوئی صاحب تھے، وہ آئے۔ اس ٹائم اکثر ایسے ہوتا تھا کہ رات کو میں حضرت کے پاس قیام کیا کرتا تھا خانقاہ میں، تو وہ بزرگ آئے اور انہوں نے وہ بھی قیام کے لیے کسی دوسرے شہر سے کہیں سے آئے تھے، تو وہ نا حضرت جی کے پاس آیا کرتے تھے، تو اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حضرت سے نا مجھے کوئی پیسے وغیرہ مل جائیں گے۔ حضرت لوگوں کا بہت کیا کرتے تھے، اور مطلب ہم ایسے ہی کہتے تھے کہ حضرت کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے، تو مطلب بہت خرچ کیا کرتے تھے لوگوں پہ۔ ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو دیتے تھے اور حضرت نہ آگے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے، تو وہ ان کا نا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ جب بھی آتے تھے نا، اور وہ نا حضرت کو نا جو بلیک میں مطلب ایک محبت والا بلیک میل جو کرتے تھے نا، وہ پتہ کیا کرتے تھے کہ میں آپ کے نانا کے گاؤں سے آیا ہوں، مطلب اس طرح کی نا خاندانی وہ کرنا۔ حضرت کو تو سارا پتا تھا کیوں آیا اور کیا، لیکن حضرت ہمیشہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو اب نا رات کو اس ٹائم حضرت کی طبیعت ماشاءاللہ ہوتی تھی، تو رات کو بھی اکثر ہم بیٹھا کرتے تھے، پھر صبح فجر کے بعد بھی سیلی بیٹھا کرتے تھے۔ تو اب نا وہ صاحب نا جب بیٹھے تو وہ تو کسی کو بولنے ہی نہ دیں۔ اب حضرت ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے اور وہ بیچ میں بولتے تھے، اور وہ مطلب نا پوری مجلس جو تھی نا وہ کیپچر کر لیتے تھے۔ اچھا، اور وہ نہ وہ عالم تھے نہ کچھ تھا، بس سفید داڑھی تھی اور بس وہ کہیں امام تھے، لیکن نہ وہ مجلس کا نہ، تو ہم لوگ جو تھے نا ہمیں بہت غصہ چڑھتا، مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں اس ٹائم میں کہتا تھا یار ہم حضرت کی باتیں سننے آئے، حضرت کی بات کریں، یہ کیا بیچ میں کود کے نا اپنی بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ کی شان، حضرت ان کو چپ بھی نہیں کراتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوا، تو ہم ایسے حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے، تو کوئی بات حضرت مجھے فرما رہے تھے، تو وہ بیچ میں انہوں نے نا جمپ لگائی مطلب بات میں، اور وہ پورا نا اب حضرت بھی ان کی بات ایسے سن رہے ہیں جیسے حضرت، جیسے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی بات سنتا ہے نا، حضرت ایسے ان کی بات سن۔ میں اتنا اریٹیٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ باتیں بالکل ادھر ادھر کی مار رہے تھے، مطلب وہ کوئی سینس
والی بات نہیں تھی. تو اب میری تو خیر اس ٹائم تو بالکل بھی ابھی بھی تربیت نہیں ہوئی، بٹ اس ٹائم بھی نہیں تھی، تو مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی تھی. خیر جب وہ کافی دیر بولتے رہے تو پھر حضرت نا، جب وہ کوئی موقع ایسا بنتا پھر حضرت بیچ میں بات کرتے، تو تھوڑی سی حضرت بات کرتے ہو پھر بیچ میں جاپ مار دیتے. اب میں فل ٹائم اریٹیٹ ہو رہا تھا، میں کہتا یار یہ بابا جی کیوں آ گئے، انہوں نے ساری مجلس خراب کر دی. تو خیر جیسے تیسے نا وہ مجلس وائنڈ اپ ہوئی. یہ میرا خیال ہے اس بات کو کم سے کم 6 7 سال، 7 سال تو ہو گئے ہوں گے، 6 7 سال، ہاں غالباً اتنا ٹائم ہو گیا ہوگا، 6 سال ہو گئے ہوں گے غالباً. تو پھر اگلے دن نا، اب وہ رات کو جب وہ جب حضرت جی اندر چلے گئے پھر آرام کرنا تھا، تو مجھے ان پہ نہ بڑا ہی غصہ تھا، اور میں میں نے ان سے بڑا دور دور تھا. میں نے کہا یار یہ انہوں نے ساری میری مجلس خراب کر دی. تربیت نہیں ہوئی تھی نا تو دل کے اندر عجیب. اچھا صبح فجر کے ٹائم نا پھر ایسے ہی ہوا، تو میں اب میں نے حضرت سے بات کرنی تھی. اب وہ جیسی حضرت کچھ بولنے لگے وہ انہوں نے پھر جم مار دی بیچ میں، اور اسی طرح نا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نا ایسے ہی لگایا. اور اور حضرت بھی نا تسلی سے ان کی باتیں سن رہے ہیں. مجھے ایک تو یہ غصہ کہ یہ بول رہے ہیں، دوسرا حیرانی اس بات کی کہ حضرت ان کی بات کیوں سن رہے ہیں. تو اب وہ سمجھ نہیں تھی. تو خیر جو ہے نا وہ بولتے رہے اور ایسے تیسے کر کے جب خیر کافی لمبی مجلس گئی، حضرت نے ان کو ہدیہ وغیرہ دے کے جب وہ چلے گئے نا، پھر ایسی اس ٹائم تو حضرت نے نا مجھے کچھ نہیں کہا. حضرت کو پتا تھا کہ یہ تپ رہا ہے بیٹھ کے اندر، تو اس ٹائم تو کچھ نہیں کہا حضرت. تو دوپہر کو نا نماز پڑھنے جب مسجد جانے لگے نا، غالباً اسی دن یا کچھ دن بعد، تو حضرت نے نا مجھے کہا بیٹا میں نا ایسے لوگوں کو نا اپنے پاس اپنی تربیت کے لیے رکھتا ہوں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں نا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں، بوڑھے ہیں جو میرے سرکل میں، کہ جن سے میں نے تعلق فقط اس لیے رکھا کہ یہ جو ظرف ہے نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، اس ظرف کو میں پریکٹس کر سکوں. تو بالکل مجھے نا وہی بات یاد آتی ہے کہ ہمارے کہ حضرت ایسے کیا کرتے کہ اپنے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے. تو پھر مجھے سمجھے کہ جو یہ حضرت نے ہمیں بھی تعلیم دی کہ بیٹا دیکھو اگر میں بات سن سکتا ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم سن لو، تم ان کے اکرام میں سن لو. تم کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے نا بس تم اس کی بات نہ سن سکتے. تو اگر وہ کہہ رہے تو سن لو، اگر میں سن سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں سن سکتے. تو یہ ایک عمل سے ایک تربیت تھی، اور بتایا کہ یہ نا یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. تو ابھی اسی طرح سے کچھ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ میٹنگ تھی، ادھر ہم گئے ہوئے تھے. تو اب ادھر ایک صاحب نے ایسی کچھ بات کر رہے تھے، اور وہ صاحب کچھ بھی بولی جا رہے تھے، تصوف کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کچھ بھی بولی جا رہے تھے. تو میں خاموشی سے سنتا رہا. تو مجھے حضرت کی وہ بات یاد آئی ہوئی تھی کہ نہیں تسلی سے سننا ہے رے. تو اب اور سینیریو ایسا تھا کہ میں وہاں سے جا نہیں سکتا تھا، میٹنگ ایسی تھی کہ مطلب مجھے وہیں پہ رہنا تھا. تو وہ نا جو ہوسٹ تھے نا ہمارے، انہوں نے کہا کہ جب کافی دیر وہ بولتے رہے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ اچھا آپ اس بارے میں کیا بتاتے ہیں. میں نے تھوڑی سی بات اسٹارٹ کی تو انہوں نے پھر بیچ میں جب پائے، تو پھر بولتے رہے. یقین کریں تو سنت کی نیت سے نا میں ایسے ہی بیٹھا تھا، اور مجھے اتنا فائدہ ہوا نا ان کی ساری بات. مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہا کیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے بہت فائدہ ہوگا. تو یہ بھی سنتیں بھی نا پریکٹس کرنے والی، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ 3 گھنٹے ان کی بات سن کے پھر اسمائل کر کے مل کے جانا یہ آسان نہیں ہوتا. تو اس لیے نا یہ بھی پریکٹس کرنی چاہیے، اس سے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو لیکن یہ ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے اندر وسعت پیدا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ لوگ آپ سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے.
تو پھر وہ یہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، ان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے بھیجے نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اتنا مشکل نہیں بنا لینا چاہیے کہ لوگ یہی سوچتے رہیں کہ اچھا جی اب کون سے سابقے لاحقے لگا کے ان سے بات کریں، اتنے تکلفات نہیں بیچ میں رکھنے چاہیے۔ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریچیبل رکھنا چاہیے کہ وہ تسلی سے آرام سے اپنی بات کر سکیں، وہ یہی نہ سوچتے رہ جائیں کہ اچھا جی اب یہ ادب نہیں ہوا یا وہ ادب۔ تو اس لیے یہ دونوں لیول پہ اپنے اندر ایک فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے تاکہ ہر طرح کا بندہ جو ہے نا اس کی بات سن سکیں، کر سکیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جیسے ایک وہ بڑی مشہور ایک بات ہے نا کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر، کیسا ایک عجیب سا کوشچن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایسے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس پہ کوئی نہ فتویٰ لگا دیا، نہ اس کو ڈانٹ دیا، نہ اس کو اٹھا دیا، یہ نہیں کیا، بلکہ پہلے تسلی سے اس کی بات سنی اور بات سننے کے بعد تحمل سے اس کو جواب دیا کہ دیکھو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی حرکت کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری، یعنی کہ اس کو نا ایک لاجیکلی اس کو سمجھایا، انٹلیکچولی اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، جیسے تم نہیں پسند کرتے اسی طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اس کو دعا دی۔ تو یہ بھی تحمل کی بات ہے کہ کوئی کہ اتنی بڑی بات ایک شخص آ کے کہہ رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں، یہ وسعت کی بات ہوتی ہے، یہ ظرف کی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی تھے تو وہ یہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، بڑے مشہور صحابی تھے، ان کا نام تھا سلامہ ابن صخر رضی اللہ عنہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ان یہ غالباً رمضان تھے تو روزے کے درمیان میں تو he was engaged in relationship with his wife۔ تو روزہ جو تھا وہ تو اب نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے روزے کا اس طرح سے کیا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کے لیے تو یہ ہے کہ اب آپ روزے رکھیں، سب سے پہلے تو کہا غلام آزاد کریں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنا غریب ہوں، میرے پاس کہاں سے غلام آ گیا، میں کیسے غلام آزاد کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ پھر 60 دن تک روزے رکھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی وجہ سے تو یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، تو اب میں کیسے اتنے روزے رکھ پاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر نہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زیادہ کون مسکین ہوگا؟ مطلب ہمارے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا صبر کرو۔ تو گھر گئے تو گھر سے کافی ساری کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ جاؤ یہ اپنی طرف سے باقی مسکینوں کو بھی بانٹ دو اور خود بھی لے جاؤ، خود بھی کھاؤ۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں اور ایز اے مینٹور ایک حیثیت دیکھیں کہ ایک بندہ اپنی پریشانی لے کر آیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، جبکہ وہ اپنے باقی قبیلے والوں کو کہہ رہا تھا تو کہ بھائی تم بھی میرے ساتھ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا۔ تو کوئی ہر بندہ جو تھا نا وہ ڈر کے مارے نہیں جا رہا تھا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ کوئی ڈانٹ ہی پڑ جائے، تو اس لیے ہم نہیں جا رہے، تم دیکھ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سولوشن دی؟ تو وہ صحابی کہتے تھے کہ وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم السعة وحسن الرأي۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے
باقی تم لوگوں میں، یعنی کہ اپنے باقی لوگوں کو کہتے تھے کہ جب میں یہی معاملہ اگر میں تم سے ڈسکس کرتا یا میں نے تم سے جو بات کی تو تمہارے اندر نا میں نے نیگیٹیوٹی کو دیکھا، بیڈ تھاٹس کو دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے یہ معاملہ ڈسکس کیا تو انہوں نے اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکال کے دی کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ جیسی مرضی بات کرتا تھا، جس طرح بھی ڈیل کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین اخلاق سے اس سے ڈیل کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک طرف اتنی خیر خواہی اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اپنا ان کا کیا حال تھا کہ پوری جو جب سے نبوت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد سے لے کے مطلب اتنے مشکل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کے لیے کھانا کوئی بچا کے رکھتے، یعنی کہ اگر ایک دن کھاتے تھے تو اگلے دن کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا، تو اول تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر ہوتا تھا تو اس کو دوسروں کو دے دیا کرتے۔ تو کس مشقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا اپنے آپ، جبکہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایسا نبی بنا دیں جو کہ کنگ ہوتے ہیں، کہ آپ بادشاہ بھی ہوں اور آپ پیغمبر بھی ہوں اور آپ نبوت کا کام بھی کرتے رہیں، اور دوسری طرف اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایسے نبی بنا دیں کہ جو نبی ہوں اور ساتھ بادشاہ نہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقیری کو چوز کیا تھا۔ تو یہ جو فقر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ اختیاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر نہیں تھے، بلکہ اتنے امیر تھے کہ اگر چاہتے تو سب کچھ مل جاتا، لیکن جو فقر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ اختیاری تھا۔ تو اس طرح جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، اور بڑے بڑے ایسے امیر صحابہ بھی تھے جو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ بھی کرتے ان کے لیے تو وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتا، لیکن اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر کو پسند کیا۔ ایک موقع پہ اندازہ لگائیے کہ ایسے ہوا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنی بھوک تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوک کی شدت میں نا گھر سے نکل آئے کہ شاید کہ کچھ باہر کھانے کو مل جائے، تو اس شدت سے اللہ اکبر، اور گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گھر سے باہر نکلے تھے اور ان کو بھی بھوک لگی، دونوں کی یہ کیفیت تھی، تو دونوں ایک دوسرے سے ملے تو اور پہچان گئے، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کون ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے حالات سے گزارا اور کیسے انہوں نے، یعنی کہ یہ بھوک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو توڑ دیتی ہے، بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کیسے گزرے ہیں۔ تو وہ اپنے سروائیول کے لیے نکلے ہیں کہ بھئی شاید کہ کچھ مل جائے اور جو ہے نا وہ کچھ کھا لیں کہ جس سے جو ہے نا وہ کچھ اطمینان ہو جائے۔ تو اس لیے جیسا کہ وہ غزوہ خندق کے موقع پہ بھی بہت مشہور بات ہے کہ صحابہ میں اتنا فقر تھا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ہمارا بہت برا حال ہے، تو دکھایا تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جو بھی تنگی ہوتی تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فرنٹ پہ اس کو فیس کیا کرتے تھے،
سب سے زیادہ کسی کا اثر اگر کسی پر آتا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایسی ایگزامپلری لائف ہے نا کہ اللہ معاف کرے، ہمارے اپنے شکوے نہیں ختم ہوتے، یہ نہیں ہمارے پاس، یہ نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے تو گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہے تو بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑی گاڑی نہیں تو ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اور کہاں کہاں سے مطلب پھر ہمارے پاس گھر نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیں کہ وہ گھر ایسا تھا کہ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنا چھوٹا سا حجرا تھا کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو مجھے اپنی ٹانگیں سمیٹنی پڑتی، مطلب ہمارے تو کتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اور جہاں لیٹتے تھے تو وہاں چٹائی کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جیسے کھجور کی چھال نہیں ہوتی اس کا رگ بنا ہوتا تھا، وہ ایسا قالین کارپیٹ نہیں تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، وہ ایسے سخت سا وہ کھجور کی چھالوں کا بنا ہوتا تھا۔ تو ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ ادھر یہ بیڈ اور یہ میڈیکیٹڈ فارم اور یہ چیزیں تھوڑی ہوتی تھی، یہ میٹریسز یہ تھوڑی ہوتا تھا، زمین پہ لیٹا کرتے تھے۔ تو وہ ایک ہی رگ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک میں، اسی پہ لیٹ جایا کرتے تھے، آرام کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو وہی رگ اس کے آگے کر دیتے، اللہ اکبر، اس پہ بٹھاتے، تو اس پہ آرام کر رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وہاں پہ لیٹے ہوئے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اس کھجور کی چھال کے نا نشان بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، کہ اپنے محبوب کو انسان ایسی حالت میں دیکھے تو کہاں برداشت ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، ان کے پاس محل ہیں، باغات ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، جبکہ یہ کائنات تو آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ کیوں اتنی مشقت میں رہتے ہیں، کیوں آپ اتنی تکلیف میں رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عمر کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ اللہ، یہ اتنا بڑا لیسن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر دیکھیں یہ ٹیکنالوجی، یہ کمفرٹ، وہ کمفرٹ، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے وہ سارے کمفرٹ اپنی جگہ، بٹ دا پوائنٹ از کیا یہ کمفرٹ، کیا یہ ساری چیزیں، کیا یہ نجات کا ذریعہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سٹینڈرڈ اس کو بنایا ہی نہیں نا، بلکہ کہا کہ کیا عمر کیا آپ پسند نہیں کرتے؟ تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات سے کیوں گزرے؟ یہ اگر یہ نہ گزرتے تو ہمیں یہ لیسنس کیسے ملتے؟ مطلب ایک موقع پہ جو سب سے ٹف ٹائم تھا بھوک کے حوالے سے، تو ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوئی سے 3 دن کنزیکٹیو ایسے نہیں گزرے پوری زندگی میں کہ چولہا جو ہے نا گھر میں جلاؤ، تو کبھی ایک دن کھا لیا، 2 دن فاقے ہیں، 3 دن فاقے ہیں، تب ہم امیجن نہیں کر سکتے اس لائف سٹائل کو، اور ہم تو یہ جو فوڈ پانڈا کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ جنریشن ہے ہماری، اور شکوے ہمارے دیکھے آسمان پہ پہنچے ہوتے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اللہ اکبر۔ تو جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، جو شکوے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، موبائل نہیں ہے،
فلانی چیز ایکس وائی زی، یہ نہیں زندگی میں ملا، یہ محرومی ہے، یہ محرومی ہے، جتنی محرومیاں ہم سوچتے ہیں، کیا ان محرومیوں کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے، کر پائیں گے؟ مطلب ان کو دیکھیں، ان کی لائف دیکھیں، اور آج ہم بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور شکوے ہمارے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹینڈرڈ کیوں سیٹ کیا؟ ایک وجہ یہی تھی کہ کوئی امت یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں زیادہ مشکلات تھیں اور آپ کی زندگی میں کم تھی، یا آپ میری محرومیوں کو سمجھتے نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشقت والی لائف تو کسی کی بھی نہیں گزری۔ تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ تو انسان کی زندگی میں جو بھی محرومی، جو بھی آپ کبھی بھی آپ کے ذہن میں شکوہ آئے گا کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچ لیں کہ بھائی ان کی زندگی کیسی تھی، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں کہ کس منہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ ہمارے پاس تو کتنا کچھ ہے، کتنا اللہ نے ہمیں نوازا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرمایا کرتی تھی، واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتين فی اليوم۔ وہ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ I swear by Allah subhanahu wa ta'ala that he never ate to his fill of bread or meat twice in a day۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی پیٹ بھر کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر! آج ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں اور کتنی دفعہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اس لیے محرومیوں کا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے بڑی بڑی مشہور ایک سینگ ہے کہ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے نا، اصل میں وہ مقام شکر کا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو آپ کے دل میں کبھی شکوہ آئے نا کہ مجھے لائف میں یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ لیا کریں، اور اس جملے کو یاد کر لیا کریں کہ جو مقام شکوے کا ہے اصل میں وہی مقام شکر کا ہوتا ہے۔ اور جہاں آپ کے دل میں شکوہ آئے نا، آپ اس کو نا کانشیسلی شکر ادا کرنا شروع کر دیا کریں۔ شروع میں آپ کا ذہن کہے گا یہ کیا بات ہے، میں نے تو شکوہ کرنا تھا، اور شکر دل سے نہیں ہوگا، بٹ کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی شکر کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔